مقصد جب حاصل نہ ہو تو پھر بے فائدہ ہے۔ محفل سلطان بہو رحمۃ اللہ فرمایا کہ علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کیا ہویا کتاباں پڑھ کے، کتابوں کی کتابیں رٹ گئے لیکن ادب کی رمق تک نہ آئی۔ اسی بہار کالونی کا میں آپ کو بتاؤں، یہ ہماری بہار کالونی ہے، الحمدللہ بڑی محفل ہوتی ہے۔ یہاں ایک محفل ہوئی تھی کہ اس محفل کے بعد پھر فقیر نے یہاں کسی محفل میں شرکت کرنا چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ محفل کے اندر وہ ادب اور آداب کے جو معاملات ہوتے ہیں نا اس قسم کی محفلوں کے، وہ یوں کہنا کہ پاؤں کی ٹھوکر پہ مار اڑا دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے، دھمال ہو رہا ہے، چیخ پکار مچی ہوئی ہے۔ ایمان سے بتا کہ سرکار سامنے موجود ہو پھر کیا ایسی چیخیں نکلیں گی؟ کیا ایسی آوازیں نکلیں گی؟ ہاں ہو لگے پڑا ہے۔ اس محفل میں ہوا کیا سنو۔ اس علاقے والے اچھی طرح جانتے ہیں منا پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے ابھی گدی نشین ہیں جناب حافظ غلام محی الدین صاحب، اللہ انہیں مزید حیاتی عطا فرمائے۔ تو اس محفل میں وہ بھی انوائٹ تھے، یہ فقیر بھی انوائٹ تھے، یہیں بہار کالونی کی محفل تھی۔ اور اس محفل میں ایک فیمس ناخواں، میڈیا کا فیمس ناخواں، وہ انوائٹ تھے۔ ان کے آنے سے پہلے ایک علامہ صاحب تھے، وہ بیان کر رہے تھے، اور غلام محی الدین صاحب اور یہ فقیر ہم ساتھی بیٹھے تھے۔ جب وہ فیمس ناخواں آئے نا، جن سے محفل میں شرکت کی ہوگی وہ یاد ہو گئی، تو بار بار آپ کے بارہا ہو چکا ہے، فقیر نے تو اس محفل کے بعد خدا حافظ کہہ دیا، لیکن اس کے بعد تو کبھی ایسی محفلیں ہوئی ہیں سننے کو یہی ملا کہ وہ ادم داڑ ہے۔ تو جو فیمس ناخواں آئے تو آپ یقین کریں اس پبلک نے، جی یہاں والوں نے اسٹیج پہ وہ حال کیا کہ منا پیر صاحب جنہوں نے اس کالونی کو زندگی دی، اپنی دین سکھایا لوگوں کو، ان کے صاحبزادے اسٹیج پر موجود تھے، اور لوگ اس فیمس ناخواں کو دیکھنے کے لیے، اسے ہاتھ ملانے کے لیے ان کے اوپر چڑھا جا رہا ہے۔ لوگوں کے گھٹنے غلام الدین صاحب کو لگ رہے تھے، مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک ناخواں آیا ہے اور اس کا دیدار کرنے کے لیے، اسے ہاتھ ملانے کے، اس کو باڈی کو ٹچ کرنے کے لیے وہ نہیں دیکھ رہے۔ کچھ دیر پہلے تو آپ نے محفل اس کے اسٹیج کی زینت بنا کے ان کو بٹھایا تھا، اب وہ جو آیا ہے باہر سے ناخواں تھا، کیا عالم دین میں نہیں تھا، وہ تو ناخواں تھا، مشائخ میں بھی شمار نہیں تھا اس کا۔ یہ کون سا طریقہ تھا محفل کا کہ تھوڑی دیر پہلے جو اطمینان سے بیٹھ کے بیان سن رہے تھے، اور اس کے بعد اس کے آتے ہی ساتھ وہ ادم دھاڑ ہوئی ہے۔ اللہ معافی، اس فقیر کی یہ تقریباً کو 3-4 سال پہلے کی بات فقیر کر رہا ہے۔ سننے کو ملا اس فقیر کو کہ لوگوں نے شکوہ کیا کہ سائیں محفلوں میں آتے نہیں، دعوت دی لیکن آتے نہیں۔ آج سن لو اس کی وجہ نہ آنے کی یہ، آپ ڈسپلن قائم کریں، اللہ اس کے رسول کے ذکر کے تقاضے پورے کریں، ناخواں جو بھی آئے، مقرری جو بھی آئے، لیکن محافل کے جو ادب و آداب ہیں وہ آپ قائم رکھیں۔ یہ فقیر آپ کے بغیر بلایا ہے، لیکن ڈسپلن نہیں ہوگا، ادب نہیں ہوگا، تو جہاں ادب نہیں ہے وہاں کچھ نہیں ہے۔ طریقت میں سارے تقریباً آپ اہل طریقت لوگ ہیں، کسی نہ کسی کے مرید ہو، سنو تصوف کے اندر، پیری مریدی کے اندر سے اگر فرماتے ہیں بزرگان دین کہ اگر ادب نکال دو، پیری مریدی میں سے اگر ادب نکال دو باقی تک نہیں بچتا۔ فرمایا جس پیر نے اپنے مریدوں کو ادب نہیں سکھایا اس نے کچھ نہیں سکھایا۔ نذرانہ لینا تو سکھایا ہے، کیسے دیا جاتا ہے، ایسے ہاتھ کر کے دو، ایسے ہاتھ کر کے دو، یہ چیز نہیں چلے گی۔ جو آپ کو دین سکھانے والے ہیں وہ آپ کو ادب ضرور سکھائیں گے، اور ادب سیکھنے کا مقصد ہے پھر آپ جہاں بھی جائیں، ہمارے بڑوں نے ہم سے کہا کہ بیٹا جہاں بھی جاؤ ادب کا تاج سر پہ رکھ کے جاؤ، جس کے سامنے بھی جاؤ نا، کوئی صاحب محفل ہے اس کا ادب کرو، جہاں ادب کا تاج سر پہ رکھ کے جاؤ، جہاں جاؤ گے عزت دی جائے گی، اور الحمدللہ ہم نے ایسے ہی پایا ہے۔ تو اس قسم کی محفلیں کہ جہاں
جب کوئی نافع آ جائے فقیر اس کا نام بھی لے لیتا ہے، طاہر قادری. ہاں طاہر، اس کو جو انداز اس بندے کا وہ نافع کا میں گویا زیادہ ہے، یہ فقیر اس کے منہ پہ کہنے کو تیار ہے. کہاں دوڑ رہے ہیں آپ، کیا انداز ہے. اور اسی محفل میں اس نے 20 منٹ پڑھا، 20 منٹ پڑھا. اس نے کہا جی اب ٹائم پورا ہو گیا. تو ساتھ میں ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، اس نے اس کو کہا کہ 5 منٹ اور پڑھ دیں. نے کہا کہ 5 منٹ، طاہر بھائی 5 منٹ اور پڑھ دیں. اس نے اس کو گھڑی دکھائی کہ 20 منٹ پورے ہو گئے. اکاؤنٹ میں جو پیسے ڈلوائے گئے تھے نا 20 منٹ کے، وہ نہ کہا گھڑی دکھائی، بولا 20 منٹ پورے ہو گئے. یہ تھے نافع جو پیسے دے کے آپ کو بلاتے. کون سا عشق رسول سکھا کے جائیں گے آپ کو، جو پہلے کہتے ہیں اکاؤنٹ میں پیسے ڈلواؤ، اس کے بعد بکنگ ہوگی پھر ہم آئیں گے. سرکار علیہ السلام کے ذکر خیر کو بیچا جا رہا، دونوں شامل ہو، وہ بھی اور دینے والے بھی. جب پیسے دے کے ذکر خیر سنا جائے گا، فکس کر کے ذکر خیر سنا جائے گا، تو وہ ذکر خیر کون سا انقلاب پیدا کرے گا. یہی ہوا، اللہ گلہ کرو اپنے گھروں کو جاؤ. کیا سیکھا؟ یہ عشق رسول اس چیز کا نام نہیں ہے. کہتے ہیں صحابہ کرام نے کون سی لائٹیں لگائی؟ صحابہ کرام کے یہ لائٹیں تھی کیا وہ لگاتے؟ صحابہ کرام نے سرکار کے اشارے پہ گردنیں دی ہیں، گردنیں. تم لائٹوں کی بات کرتے ہو؟ وہ عشق رسول سیکھو. یہ ہاہو کرنا، نوٹوں کا لٹانا، کھڑے ہو کے یہ اس طرح کرنا، یہ انداز صحیح نہیں ہے ان محفلوں کا. خدا کے واسطے لوٹ آئیں اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف، کہ جو سادگی تھی. کل کی ایک محفل میں فقیر نے کہا تھا، بلکہ آج جمعے میں فقیر نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ 1500 سالہ دور پرانا تھا. ہم نے کہا وہ پرانا نہیں تھا، وہ نیا دور تھا. ہم پرانے ہو گئے. رسول اللہ کے زمانے سے ہم پیچھے ہٹے تو ہم پرانے ہوئے نا. وہ دور نیا تھا، وہ جدید تھا، ہم پرانے ہو گئے. ہم پرانے ہو گئے، دین سے ہم دور ہوئے ہیں. وہ دین سے قریب لوگ تھے، جو دین سے قریب تھے وہ جدید تھے. رابعہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ تندور پہ روٹی لگا رہی تھی، روٹی بیچا بھی کرتی تھی. ایک روٹی لینے والا آیا، لے کے گیا تو 1 روپے کی دی. اگلے دن آیا تو بولا 2 روپے کی. نہ 2 روپے کی بول، اگلے دن آیا تو بولا 1 روپے کی. تو اس نے کہا کل روٹی مہنگی تھی رابعہ، آج سستی کر دی. کیوں؟ کل 2 روپے کی روٹی تھی، آج 1 روپے کی. تو پتا رابعہ نے کہ رابعہ بصیر رحمۃ اللہ کے جواب، یہ شاک لوگ، یہ ان کی عقیدتوں کے معاملات ہیں. کیا کیا باتیں کہنے لگی. سنو، غور طلب بات ہے، کاش سمجھ میں آ جائے. کہا کہ وہ جو روٹی کل والی تھی نا، جو میں نے تمہیں 2 روپے میں دی تھی، وہ سرکار کے زمانے سے 1 دن قریب تھی. آج جو تم نے میں نے روٹی دی ہے، یہ سرکار کے زمانے سے 1 دن بعد میں آ گئی. اس کا زمانہ 1 دن اور بعد میں ہو گیا، میں نے سستی کر دی. عشق اور عقیدت اپنے آپ کو تولنے والے اس طرح تولا کرتے تھے. نام لینا آسان ہے، مگر ان کی باتوں پر، ان کے طور طریقوں پر چلنا ناممکن نہیں ہے. مشکل ہم نے کر لیا ہے، ناممکن نہیں، بلکہ وہ تو آسان طریقہ ہے جو ہم نے مشکل بنا دیا ہے. یہ وہ چھلنا کودنا، ادھر ادھر بھاگنا، طے کرنا، یہ اپنے نفس کے لیے ہے سب کچھ. یہ نعت خوانی کا آج کل جو رجحان چل رہا ہے نا، نعت خوانی کے اندر نعت خوانی کم ہوتی ہے، لگتا ہے وہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے. تو آقا علیہ السلام کے سامنے جب آپ پڑھتے کتاب کے اندر کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نعت پڑھا کرتے تھے، کہ یہ انداز ہوتا تھا ان کا، اس طرح پڑھتے تھے وہ. تو خدا کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالیں. یہ 1500 سالہ جشن کے اوپر یہ اہم میسیج فقیر آپ کو دے رہا ہے. اپنی اس کالونی کو پیسے لے کر پڑھنے والوں سے، پیسے لے کر بیان کے، جو منہ سے پیسے لے رہے ہیں، مرضی سے آپ جتنے چاہ کروڑ روپے دے دیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن فکس کر کے آنا. یہ آ رہے ہیں ہمارے پاس، عرصے دراز سے آ رہے ہیں، فرحان اور عبد الرحمان دونوں آ رہے ہیں، اللہ ان کو حیاتی دے. آج تک انہوں نے 1 روپے کا ہم سے سوال نہیں کیا، اسی لیے آ رہے ہیں. ان سے پہلے کچھ آئے تھے، انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی. ہم نے کہا آپ اپنے گھر خوش، ہمیں پڑھنے والے بہت مل جائیں گے. نہیں ملیں گے، ہم خود پڑھیں گے. اللہ کا شکر ہے فقیر نافع میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور بلکہ فقیر بتایا کہ اس فقیر پر جو مہربانی ہے وہ حضور کی ثناخوانی کی وجہ سے ہے. حضور کی نافرمانی معمولی بات تھوڑی ہے. لیکن اگر آپ اسے کمائی، محض کمائی کا ذریعہ بناؤ گے تو پھر یہ انتہائی نعت خوانی کی تذلیل ہے. اتنا بڑا منصب سرکار کی نعت خوانی کرنا، اس کا اجر کوئی نہیں دے سکتا، سرکار ہی دیں گے. ہم نے جب خضر جان کی تربیت کی نا، تو ہم نے کہا بیٹا نعت خوانی کرنی ہے، آپ نے پڑھنا ہے، لیکن پبلک کی طرف نہیں دیکھنا
کہ پبلک آپ کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے، آپ کی واہ کرتی ہے، آپ کو لائک کرتی نہیں کرتی، نہیں، نعت پڑھو اور توجہ گنبد خضرا کی طرف رکھو، لائک تمہیں وہاں سے ملے گا، وہاں سے لائک نہیں ملا، ساری پبلک نے لائک دے دیا، کچھ نہیں ہاتھ آیا، پبلک نے کوئی لائک نہیں دیا لیکن گنبد خضرا سے لائک آ گیا، سمجھ لو کام بن گیا۔ تو نعت پڑھتے وقت اپنی توجہ، اپنا دل و دماغ گنبد خضرا کی طرف ہونا چاہیے کہ سرکار کی نعت خوانی، سرکار جب ہم کہتے ہیں کہ حضور سماعت فرما رہے ہیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، حضور حاضر ناظر وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہم اپنے آپے سے باہر کیوں نکل جاتے ہیں، ادھر ادھر کیوں نکل کے چلے جاتے ہیں؟ اگر ہمارے عقائد اہل سنت جماعت کے ہیں تو ہمیں ان عقائد پر کاربند رہنا چاہیے، 50-50 والا نہیں چلے گا، آتا پیتر آتا وڈیر، یہ نہیں چلے گا، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والی باتیں ہیں۔ تو یہ خدا کے واسطے جب اسٹیج پر علماء کرام موجود ہوں، مشائخ اعظام موجود ہوں، یہ فقیر نعت خوانوں کی برائی نہیں کر رہا، نہ فقیر نعت خوانی کے خلاف ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کی ثنا خوانی کے خلاف کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جو ثنا خوانی کی شکل بگاڑے گا، اس کے ڈسپلن کو خراب کرے گا، ادب و آداب کا خیال نہیں کرے گا، چاہے وہ ادھر کے لوگ ہوں یا ادھر کے لوگ ہوں، اسٹیج پہ انسانیہ ہوتی ہے، یہ لوگ ہوں یا شائقین ہوں، سننے والے ہوں، ان کو کوئی واہ چاہیے، ادھر پڑھنے والا دیکھ رہا ہے کہ بس میں نے ان کو خوش کرنا ہے، ان کو خوش کرنا ہے، پھر کچھ بھی کہتے رہو، نہیں، یہاں سے وہ بات جانی چاہیے جو خدا اس کے رسول کہہ رہے ہیں، نیچے والے کیا چاہتے ہیں یہ نہیں، یہاں سے بات وہ جائے، سولڈ بات ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات ہے، تب نیچے میں سے اچھی طرح جائے گا۔ لیکن اگر یہاں والا بولے کہ میں تو وہ بول کے جاؤں جو نیچے والے چاہ رہے ہیں، نیچے والے چاہ رہے ہیں کچھ ہنسی ہنسی کی باتیں ہو جائیں، کچھ لطیفے ہو جائیں، تو تقریباً ہم نے لطیفے سنتے بھی دیکھے۔ یہاں ایک مسجد تھی آگے آپ کی بٹائی کالونی میں سے آگے، عرصہ دراز پہلے جب فقیر کی رہائش تھی، وہاں اس فقیر نے دیکھا مسجد میں ایک علامہ صاحب خطاب کر رہے تھے عشاء کی نماز کے بعد، وہ کرسی اپنا لکڑی کی کرسی پہ بیٹھے تھے، اور آپ یقین کریں کہ انہوں نے باقاعدہ وہ جو گلوکارہ تھے نور جہاں، مسجد میں اس کا گانا گا کے اور کرسی بجا بجا کے انہوں نے دکھایا۔ اگر آپ مثال دے رہے تھے کسی کو تو کیا مسجد کے اندر گانا گانا اور کرسی بجانا بجا کے جیسے ڈھول بجا، اس طرح ٹھکا ٹک کر کے بجا دیا انہوں نے، اور پبلک ہنس رہی ہے، وہ بھی ہنس رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے ہنس لیں پھر، لیکن خانہ خدا کی جو آپ نے توہین کی ہے یہ گلے پڑنے والے ہیں۔ ان محفلوں میں جو توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کی ہوتی ہے گلے پڑنے والے ہیں، گلے پڑی بھی ہے، گلے پڑی بھی ہے، پیسے دے کے آپ مہنگے سے مہنگا نعت خواں بلا لیں، بلا لو، دین نہیں آئے گا۔ علماء اکرام کی قدر کریں، نعت خوانوں کو بلوائیں، مخلص پڑھنے والوں کو بلائیں، اخلاص سے پڑھنے والوں کو بلائیں، جو جن کے نظر پیسے پہ نہ ہو، جن کے جب ایسے ہوتے ہیں لفافہ دیا وہیں لفافہ گننے بیٹھ جاتے ہیں پیچھے ہو کے، کم تو نہیں دے دیے۔ ہاں فقیر کا تجربہ ہے، آپ کو بتا رہا فقیر، ایسوں کو نہ بلائیں۔ اسٹیج پہ لڑکے چلے گئے، لفافہ واپس کر دیا کہ پیسے جتنے بولے تھے پھر لفافہ پیسے تو کم ہے، یہ ہم نہیں لے رہے، پیسے پورے کر کے دو ہمارے۔ آپ حضور کی ثنا خوانی کی قیمت لگا رہے ہیں، یہ نعت خوانی ہے، یہ نعت خواں ہے، یا کوئی مقرر ہے، عالم ہے، خطیب ہے، کوئی بھی ہے، XYZ باتوں میں اثر نہیں آئے گا، واہ واہ ہو جائے گی، نعرے لگ جائیں گے وغیرہ وغیرہ سب ہو جائے گا، لیکن دلوں میں اسلام کی جو روح ہے وہ نہیں اترے گی۔ تو آپ کا تعلق جس بھی آپ کے مشائخ کے ساتھ ہے، جس بھی سلسلے سے وابستہ ہے، خدا کے واسطے اپنے آپ کے جو مشائخ ہیں انہیں فالو کریں، ان کے پاس جایا کریں، ان سے سیکھیں، ان کے پاس جا کے بھی، اور کرنی اگر اپنی ہے تو ان کے پاس جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت فرمائے۔